جیسی جس کی ذہنیت ہے اور جو جس کی جیسی سوچ ہے اس کے لیے میں ویسی ہوں. میں تو کیا، ہر وہ شخص جس کے بارے میں کوئی بھی گمان کیا جائے. میں ایک انویسٹیگیٹیو جرنلسٹ ہوں سب سے پہلے، کیونکہ میں نے اپنے جو ایز اے انویسٹیگیٹیو جرنلسٹ اپنے کیریئر کا آغاز، ایز این اینکر پرسن اپنے کیریئر کا آغاز آج سے 15 سال پہلے کیا تھا، اور پاکستان ٹیلی ویژن سے کیا تھا، پی ٹی وی سے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں نے مختلف چینلز پہ پروگرام ہوسٹ کیے، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. ساتھ ہی جو ہے وہ اس کے بعد اپنی اسٹڈیز بھی جو ہے وہ میری جاری رہیں، کیونکہ بچپن سے ہی میں پی ٹی وی سے ریلیٹڈ تھی، کام کر رہی تھی، بچوں کے شوز بھی کرتی تھی، پروگرام ہوسٹ بھی کرتی تھی. تو پھر جو ہے وہ اپنی اسٹڈیز بھی ساتھ ساتھ کر رہی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایز اے ماہر نفسیات میرا سفر شروع ہوا آج سے 6-7 سال پہلے، اور اس میں صرف جو باقاعدہ طور پہ اپنی پریکٹس کر رہی تھی وہ ایک نارمل وے میں تھی. مطلب زیادہ تر ٹائم میرا میڈیا کے ساتھ تھا اور پریکٹس کے ساتھ ذرا کم تھا. پھر 2 سال میں اللہ تعالیٰ نے جب ایز اے ماہر نفسیات جو ہے وہ مجھے عزت سے نوازا، تو پھر میں نے اپنی پریکٹس کو بھی ٹائم دیا اور ساتھ میں اپنے میڈیا پروگرامز کو بھی ٹائم دیا. کوئی ایک ایسا خاص واقعہ جو آپ نے انویسٹیگیٹ کیا اور رپورٹ ہو اس ٹائم آن ریکارڈ ہو؟ جی، بہت سارے ایسے واقعات ہیں. میرا ابھی ریسنٹ جو ہے وہ پروگرام چلتا تھا پورا سچ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ. یہ ایک ایسا پروگرام تھا جس میں محکموں کی کارکردگی اور باضابطگی ہم سامنے لے کر آتے تھے، کرپشن کے تمام تر معاملات، اور جہاں جہاں جو بھی کرپشن ہوئی اس میں محکمہ اوقاف میں اور محکمہ جو ہے مختلف محکموں میں جو بھی کرپشن کے مسائل تھے باقاعدہ طور پہ ثبوت اور دلائل کے ساتھ جو ہے سامنے لے کر آتی تھی. اس کے علاوہ ٹریفک پولیس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سے کام ہم نے جو ہے وہ کروائے. ٹریفک کے کو بہتر بنانے کے حوالے سے مشورے بھی، چیزیں بھی پروگرام میں جو ہے وہ اکثر اوقات جو ہے وہ نشاندہی کی جاتی تھی، اور ہمارے رپورٹر جو ہے وہ رپورٹس لے کر میرے پاس آتے تھے. پھر اس پر ہماری پوری ٹیم بیٹھتی تھی اور پھر ہم پروگرام کرتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کہیں بھی کسی بھی اراضی پہ کوئی قبضہ ایل ڈی اے کے حوالے سے یا کوئی معاملہ تھا تو ایل ڈی اے کی طرف ان کی نظر ثانی بھی ان چیزوں پر کروائی کہ یہاں یہ غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں. ویمن امپاورمنٹ کے لیے بہت کام کیا، خواتین کو ریسکیو بھی کیا انڈیپینڈنٹلی. جو ہے وہ خواتین کے لیے جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے. تو ایز اے انویسٹیگیٹیو جرنلسٹ بہت سے کیس بھی ہمارے پاس جو ہے وہ آتے تھے جس میں عورتوں پہ تشدد اور یہ معاملات ہوتے تھے، تو وہ بھی ہم نے جو ہے وہ اس کو بھی ریسکیو کیا. تو یہ سارے کام جو ہے وہ میں ایک عرصے سے کرتی آ رہی ہوں، انڈیپینڈنٹ کرتی آ رہی ہوں. کسی محکمے کے ساتھ یا کسی ادارے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایفیلیشن نہیں ہے. ایک ایسا ادارہ جس کو آپ انسانیت کا ڈارہ کہہ لیں، وہ شاید اس کے تحت جو ہے وہ کام کر رہی ہوں. کیا سوشل میڈیا نے ڈاکٹر نبیہہ کو ڈاکٹر نبیہہ رہنے دیا ہے یا ڈاکٹر نبیہہ کی شخصیت اس سے بالکل مختلف ہے؟ اچھا، سوشل میڈیا نے میری شخصیت کے پتہ نہیں کون کون سے پہلو جو ہے وہ اجاگر کر دیے. وہ میں نہیں تھی جو مجھے بنا دیا، اور جو میں ہوں وہ شاید بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پائے. تو میں تھوڑا مشکل ہے مجھے سمجھنا، لیکن ناممکن نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے سمجھنے کے لیے انسان کا معیار اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ معیار والے لوگ ہی معیار والوں کی بات کو سمجھ سکتے ہیں. اور جو مطلب جن کے پاس شعور نہیں ہے یا تعلیم کی کمی ہے وہ شاید اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق جو ہے وہ بات کرتے ہیں. کیا آپ کی سمجھتی ہیں کہ آپ کی گفتگو زیادہ تر جذباتی ہو جاتی ہے، یا آپ فرط جذبات میں ایسی گفتگو کر جاتی ہیں جی جو سوشل میڈیا کے لیے کوئی نہ کوئی خبر کی زینت بن جاتی ہے؟ نہیں، جذبات کی اس میں کوئی بات نہیں ہے. میں بات جو بھی کرتی ہوں ظاہری بات ہے اس کے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے، ایسے نہیں. لیکن اکثر اوقات جیسے ابھی شادی کے حوالے سے جو ہے وہ جس میں میں سیٹ کا ذکر کر رہی ہوں اور کپڑوں کا ذکر کر رہی ہوں، میں نے بتایا بھی کہ وہ پھر جو ہے وہ اس طریقے سے وہ اکثر میں کہہ دیتی ہوں کہ میں نے یہ اتنی کلو کی چیزیں مجھ سے نہیں اٹھائی جاتی، تو یہ جی میں نے اتنے کلو کا جو ہے وہ. لیکن وہ صرف ایک چینل پہ تھا. اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت سارے لوگوں نے اس کو نیگیٹو اپروچ کیا. میرے ایک جملہ جو صرف ایک چینل کے لیے تھا، باقی تمام چینلز میں نے اس کو تولے ہی بولا. وہ انہوں نے اس پروپیگنڈے کا سٹارٹ کیا، اس جو ہے وہ سازش کا آغاز کیا. اور مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس چینل کو میں نے خود انوائٹ کیا تھا. وہ خود جو ہے وہ آئے تھے میری شادی میں، ان کو میں نے بڑی عزت دی، لیکن انہیں عزت راست نہیں آئی. تو چلیں کوئی بات نہیں، انہوں نے اپنا کام کیا. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے ایک منفی طور پر ڈاکٹر نبیہہ کو جو ہے وہ ڈاکٹر نبیہہ جو کہتی ہیں کہ کم سے کم خرچہ کریں، اور وہ جو ہے کروڑوں روپے کی لاگت کا جوڑا پہنا. انہوں نے لاکھوں روپے کا جوڑا تھا، اور وہ میری بڑی پیاری دوست ہیں، انہوں نے میرے لیے بڑے پیار سے جو ہے وہ مجھے پہنایا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ دوستوں کے لیے کا دیا ہوا تحفہ جو ہے وہ کروڑوں سے ہی زیادہ ہوتا ہے. وہ تو شاید میں نے پہن لیا تو وہ کروڑوں کا ہی ہو گیا. یہ آپ نے ابھی جس طرح شادی کی بات کی کہ شادی پہ صحافیوں کو مدعو کیا، جی،
تو جن صحافیوں کو تو آپ نے مدعو کیا تھا وہ تو آپ کے قریبی ساتھی انویٹیشن پہ آپ کے آئے ہوں گے. جی. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پہ تو آلریڈی پہلے فیلڈنگ سیٹ کی گئی تھی, ٹرائی پورٹس پہلے سیٹ تھے, ہر چیز وہاں پہ آلریڈی سیٹلڈ تھی. تو یہ تو ایک بعد میں پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو مدعو کیا ہے, ہمارے اتنے مہمان تھے, چند ایک دوست تھے. تو باقی صحافی کس طرح وہاں پہ پہنچ گئے؟ دیکھیں, ہم نے چند لوگوں کو ہی بلایا تھا, ہم نے پورا میڈیا نہیں بلایا تھا. اور میڈیا والوں کا ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ رہا ہے کہ اگر آپ ایک کو بلائیں تو 4 ان کے ساتھ جو ہے وہ خود آ جاتے ہیں جہاں پر بھی ان کو کوئی رپورٹنگ ملتی ہے یا کوئی چیز ہے. تو یہ میڈیا کے ہمارے بہن بھائی ہیں, ظاہر ہے ہماری کمیونٹی ہے, ہم تو ان کو عزت دیتے ہیں. تو ہم نے ان کو بلایا تھا. وہاں آئے ہوئے کسی شخص نے کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی نہیں پھیلائی. یہ میں آپ کو جو ہے وہ شیورٹی دے رہی ہوں کہ وہاں جو میڈیا آیا ہوا تھا انہوں نے بڑا اچھا رپورٹ کیا, اس کو پازیٹیو رپورٹ کیا. وہاں سے اٹھا کے کلپ چند لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیے اور پھر اس منفی سوچ کو جو ہے وہ سارے میں ڈسٹریبیوٹ کیا. یہ چند لوگ ہیں, یوٹیوبرز میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ یوٹیوبرز ہیں, اور یہ ٹیومر جو ہے وہ پھر پھیلتا ہے تو پھیلتا چلا جاتا ہے اور پھر پتہ بھی نہیں لگتا. پھر انہوں نے آگے سے انفلوئنسرز ہائر کیے, ان کو پیسے دیے گئے. مطلب جب بھی ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی سازش پلان کی جاتی ہے نا, تو یہ باقاعدہ طور پر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کہاں پر جو ہے وہ کیا کرنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اٹھاتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, یا جن کو جو ہے وہ نگلیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے, اگنور بھی کیا جا سکتا ہے, بٹ یہ خاص طور پر پری پلان ہوتا ہے یہ سب کچھ. جب سے سوشل میڈیا آیا, اس کے چند نیگیٹو اپروچ رکھنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے نیگیٹیوٹی کو پھیلایا اور اس کو پروموٹ جو کیا. چند ایک یوٹیوبرز کہہ رہی ہیں آپ, جی, وہ کون سے یوٹیوبرز ہیں؟ اس طرح تو کافی زیادہ ہمارے جو صحافی دوست ہیں, یوٹیوبرز ہیں, وہ میں نے آپ کو ڈسہارٹ پہلے ہوں گے. بتایا کہ صحافی اس میں کنسیڈر نہیں ہوتے. چلے صحافی نہ جن کریں کا آپ, صحافت جن کا کسی ادارے سے تعلق ہے نا, وہ ایسی حرکت نہیں آپ ان کرتے. یوٹیوبرز کے نام بتا دیں, کون سے نہیں, یوٹیوبرز؟ میں کسی کا نام نہیں بتا رہی, میں نے ایف آئی اے میں نام بتا دیے ہیں, میں نے عدالت میں بھی نام بتا دیے ہیں. بہت جلدی جب کارروائی عمل میں لائی جائے گی تو پتہ لگ جائے گا. چلیں آپ ان یوٹیوبرز کے بارے میں نہ بتائیں, لیکن یوٹیوبرز نے جو آپ کی شادی کے فوراً بعد آپ کو ایک دباؤ کا شکار آپ کے لیے پیدا کیا, آپ تنقید رہی ہے آپ پہ, کافی زیادہ آپ تنقید کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے شادی کے بعد. ان مسائل سے آپ کو سائیکولوجیکلی کن میٹر سے گزرنا پڑا ہے آپ کو؟ دیکھیں, جب آپ کی نئی نئی شادی ہوتی ہے نا تو آپ کے کچھ پلانز ہوتے ہیں. آپ کچھ پلانز کرتے ہیں کہ جی بہت سارا کام کر لیا, اب تھوڑا سا کام سے ہمیں ریلیف چاہیے, اب اپنی پرسنل لائف کو بھی بندے کو جو ہے وہ ٹائم دینا ہوتا ہے. لیکن میں دیکھتی تھی کہ آپ کوئی ٹرینڈ چلتا ہے 4 دن چلتا ہے, کوئی 10 دن چل جاتا ہے, چلیں 15 دن چلا لیں آپ. یہ کون سا ٹرینڈ تھا جو 2.5 مہینے تک جو ہے وہ انہوں نے چلائے رکھا ہے؟ یہ کہہ دیا ڈاکٹر نبیہہ نے, اب یہ کہہ دیا ڈاکٹر نبیہہ نے. تو مطلب ایک طرف سے تو میں اپنی عوام کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میری عوام جو ہے وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اور ہمیشہ مجھے ڈیفینڈ کرتے ہیں, میرے چاہنے والے, میرے پیار کرنے والے. اور میں اکثر اوقات جو ہے وہ دیکھتی ہوں کہ لوگ مجھ سے جب رابطہ بھی کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف جو بھی بول رہا تھا ہم نے اس کو بڑی جو ہے وہ کھری سنائی. میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی کو سنائیں, لیکن مجھ سے پیار کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ مجھ سے نفرت کرنے والے جو ہے نا وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں.